لیکن میسج پھر یہی آیا کہ تو نے ہمارا کہنا نہیں مانا، ہم تیرا کیوں کہنا مانیں، تو نے یتیم کو کیوں اپنایا. دیکھیں 20 سال گزر جانے کے باوجود جب یہ جواب ملا، خدیجہ اب بالکل ہی نا امید ہو چکی خواتین مکہ سے. اب ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، پریشان ہے. تو اللہ دیکھیں، میں ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں، نصرت الہی دیکھیے، انتظام الہی دیکھیے کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے. میں بار بار یہ بات اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اللہ کا خیال رکھیں، اللہ کے لیے کام کریں تو اللہ آپ کا خوب خیال رکھتا ہے. بے شک. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بن جاؤ، ہمارے لیے کام کرو. آپ کو ہیلتھ پرابلم ہے، ایجوکیشن پرابلم ہے، کیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکر چاہیے، گھر چاہیے، کہاں، سب کچھ ہم آپ کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے لیے کام کرتے ہو. تو آپ اللہ کے لیے کام کرو. اللہ نے کیا کیا اللہ نے کہ خدیجہ وضع حمل کا وقت قریب، کمرے میں تنہا بیٹھی ہیں، پریشان ہیں، توسل کرتی ہیں. اچانک کمرہ نور سے معطر ہوتا ہے، خوشبو ہی خوشبو، نور ہی نور کمرے میں، اور 4 حسین اور نورانی ہستیاں ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، سلام کرتے ہوئے. سلام علیکم یا خدیجہ، ہم آپ کی بہنیں ہیں. خدیجہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ چاروں طرف 4 تھیں، ایک آپ کے سر کی طرف، ایک پاؤں کی طرف، ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب آ جاتی ہیں اور آ کر ایک ایک آ کر آگے سلام کر رہی ہیں اور تسلی دے رہی ہے کہ خدیجہ آپ پریشان نہ ہو، ہم جنت سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس رحمان و رحیم نے. اور سلام کر کے اپنا تعارف کروا رہی ہیں کہ آسیہ ہوں. ایک نے کہا میں، دوسرے نے کہا میں مریم ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں سارہ ہوں، چوتھی نے کہا میں کلثوم اخت خواہر اور موسیٰ کی بہن ہوں. اور چاروں نے آ کر نور سے خدیجہ کو گھیر لیا. اور نہ صرف یہ بلکہ جس طرح روایت میں بتایا ہوا ہے کہ آب کوثر سے غسل دیا جب جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، لباس بھی وہیں سے جنت سے آ رہا ہے، ہر چیز معطر ہے. اور جیسے جناب فاطمہ الزہرا دنیا میں آتی ہیں، آپ دوبارہ سر بے سجدہ ہو کر شہادتین پڑھتی ہیں اور یوں کہتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ و اشہد ان بعلی علی ولی اللہ. اس طرح کی عبارات ہمیں ملتی ہیں کہ اس انداز سے خدیجہ کا نور اس دنیا میں آتا ہے اور عالم منور ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، پتہ ہی نہیں چلتا اور وقت گزر جاتا ہے. بس ہمارے لیے یقیناً یہاں پر کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. آپ کے کلام کے بعد صرف اتنا کہوں گی کہ اگر انہی باتوں کو ہم لوگ اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو ہماری زندگی سنورنے کے لیے یہ چند مثالیں بہت ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین. السلام علیکم ویورز. آپ کی خدمت میں ہرا سے کربلا تک کا سفر لے کر ایک دفعہ پھر آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اور جناب خدیجہ کی زندگی پر جس طرح ہم لوگوں نے روشنی ڈالی اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر سے ہم لوگ درس لیتے رہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس سفر میں ہوں گے. جہاں ہم نے بات کی وصال خدیجہ کی رسول خدا کے ساتھ اور اس کے بعد جناب سیدہ کی ولادت کا، اور ایک اور اہم پہلو جس کی طرف ہم بغیر کسی ٹھہراؤ کے آنا چاہیں گے، وہ ہے آپ کی زندگی کے آخری ایام جو انتہائی دشواری میں گزرے، جو اسلام کو سربلند کرنے میں بہت اہم حیثیت رکھتے تھے، جو ہے شیب ابی طالب کا دورانیہ. اور اس دورانیے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی دعوت دی ہے راضیہ بطول جفی صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کی دعا ہے. جی، جناب خدیجہ کی زندگی کا تقریباً ہر گوشہ ہم نے اپنی سعی کے مطابق کچھ حد تک اس میں سے استفادہ کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ کہ خدا ہماری اس چھوٹی سی حقیر سی کوشش کو قبول کرے. الہی آمین. انشاءاللہ. لیکن آخری ان کی زندگی کا دورانیہ جو جیسا کہ سب جانتے ہیں جو شیب ابی طالب میں گزرا، صحیح، اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ زندگی جو اتنے عروج کے ساتھ گزری، اس کا کیا اختتام اور کیسا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین.
جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہستیاں قرب الہی کی خاطر زندگی بسر کرتی ہیں، اور خدا نے کہا ہے اس دنیا میں نے سکون اور راحتی کو رکھا ہی نہیں ہے، اور سکون کی تلاش اس دنیا میں ایک غلط تلاش ہے، اچھا، یہ مزے کی تلاش، یہ عمل کا میدان ہے، یہاں تو عمل کی دنیا ہے، دار الامتحان، جی، دار الامتحان، دار العمل، دار الجہاد، جہاد کرو، اسٹرگل کرو، وہ یہاں پر اور وہاں پر کاشت کرو۔ تو یقیناً جو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ حیات کیا ہے، وہ اس مقصد کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب انسان خدا سے قریب تر مشن اور جہاد اور ان کا جو مقصد ہے اسلام وہ جتنا عظیم ہوگا تو اتنا ہی مصائب بھی اس قدر زیادہ ہی ہوں گے۔ دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ لمحہ و لمحہ، آن بآن جہاں سے دشمنان اسلام دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں نبی پر اور ان کے جو پیروکار ہیں چاہنے والے مسلمانوں پر، اس کا رزلٹ بالکل ہی الٹا نکل رہا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں اسلام کو نابود کریں، اسلام اور ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہوتا جا رہا ہے، وہ یہاں سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اور زیادہ آباد ہو رہا ہے، تو وہ پریشان ہیں۔ یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ ہر حربہ، ہر قدم، ہر حملہ جو دشمن کر رہا ہے وہ گویا اسلام کو اور زیادہ شاداب کرنے کے لیے کر رہا ہے، یعنی الٹ اس کا نتیجہ نکل رہا تھا۔ اب جب تنگ آ کر انہوں نے آخر میں یہ ایک حملہ کرنا چاہا اسلام پہ کہ ہم اسلام کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس انداز سے کہ جو مسلمان ہیں، جو بنی ہاشم کے لوگ خاص طور پر تاریخ نے بتایا کہ تقریباً نیئر 40 لوگ تھے، 40 افراد تھے، ان کو ایک طرح سے ان کو اقتصادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے ہر اعتبار سے ان سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بالکل ایک درے میں، چونکہ ابی طالب ایک درہ تھا کوہ ابو قیس کے قریب، اور کیونکہ بنی ہاشم کے اکثر خاندان والے اسی درے کے قریب ان کے گھر تھے، تو اس لیے اس ایریا کو درے بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا یا درے ابو طالب کہا جاتا تھا۔ تو وہاں پر ان کو ایک طرح سے شہر سے دور کر کے ایک صحرا میں، ایسا صحرا جہاں پر نہ کوئی خاص پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ ایون صحرا ہے، کوئی وہ بھی نہیں، یعنی گرینری بھی نہیں، نہ کوئی سایہ ہے، کچھ بھی نہیں، بہت مشکل میں وہاں پر ایک طرح سے ان کو رکھ دیا گیا اور عہد نامہ باقاعدہ لکھا گیا، اور اس عہد نامے میں یہ لکھا گیا، بتایا گیا، ابو طالب کو بلا کر کہا گیا کہ تیرا بھتیجا ہمارے جوانوں پر جادو کرتا ہے، سحر کرتا ہے، ان کو اپنی طرف لا رہے ہیں، کیونکہ اکثر نبی کے چاہنے والے جوان تھے اور اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ یوتھ سب سے پہلے اس کی طرف آتی ہے کیونکہ وہ عقل اور منطق سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو باقاعدہ عہد نامے میں لکھا گیا کہ کوئی بنی ہاشم سے رابطہ نہیں کرے گا، خاص طور پر یہ جو مسلمان ہوئے سارے، اور ان کو لڑکی نہیں دے گا، ان سے لڑکی نہیں لے گا، اور ہر اعتبار سے ان کو بالکل سختی میں رکھا گیا، اور عہد نامے پہ باقاعدہ سائن ہوئے اور ان سے کہا کہ یا جا وہاں رہو، اور وہاں سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ تم لوگ سب مر جاؤ گے، کیونکہ کھانے پینے کا تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، یا موت یا تمہارا بھتیجا یہ اعلان کرے کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو رہا ہے۔ یعنی اتنا اسٹرکٹ اور اتنا انہوں نے باقاعدہ ایک عملی اقدام اپنی طرف سے اٹھایا تھا، پورا ایک شہر مخالف ہو گیا۔ جی، اور میں یہ کہنا چاہوں گی ذکیہ کہ آج کل مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی سی یہی کیفیت ہے، اس زمانے کا ابی طالب بھی کم نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تھوڑا سا ہمارے میڈیا پہ جو پابندی لگا دی جاتی ہے اور جو صحیح نیوز ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتے، یا جیسے بزنس میں بھی جب دیکھتے ہیں کہ آگے نکل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، یعنی جو آج کل بھی یہ کام اپنی شکل میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یعنی جب بھی ہمیشہ ایران، عراق، بالکل، افغانستان، جی ہاں، حق و باطل کی لڑائی ہر زمانے میں اسی طرح سے رہی ہے، تو جو ہم کیفیت آج کل انڈائریکٹلی دیکھتے ہیں وہ وہاں اس زمانے میں ڈائریکٹلی انجام پایا تھا۔ تو یہ تھا شعب ابی طالب کا۔ اچھا، وہاں کتنا عرصہ رہے سب جانتے، تقریباً 3 سال۔ اس 3 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کتنے حالات سخت تھے، یعنی زندگی بسر کرنا۔ روایات نے یہ بھی بتایا کہ خیموں میں جو زندگی بسر کرتے تھے وہاں لباس
اتنا کم تھا، مشترک لباس تھے، یعنی دو لوگوں کے درمیان ایک لباس تھا، ایسا لباس جو نامحرم کے سامنے آیا جائے تو ایک دوسرے سے لباس لے کر خیمے سے باہر نکل سکتے تھے. یا یوں بتایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بھوک کے عالم میں ایک ایسی چیز کھا لی کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا وہ کیا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ بہت ہی عجیب سا کوئی پتہ نہیں کوئی جاندار تھا جو مجھے بعد میں بہت برا لگا، لیکن میں نے وہ کھا لیا. یعنی جو پودا ملتا جو مضر نہ ہو اس کو کھا لیا جاتا تھا. یعنی بھوک کی وہ حالت تھی، لباس کی یہ حالت تھی، یعنی خیموں سے بہت کم نکلتے. یہ تک کہتی ہیں کہ شعب ابی طالب میں جو اصحاب رسول تھے انہوں نے جھاڑیوں کو پیس کے جی پاؤڈر کسی صورت بنا کر کھایا، اور اونٹ کی اوجڑی کو پیس کے اس کو کھایا. بالکل جو چیز ان کو زندہ رکھتی اس طرح سے زندہ رہیں.